السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریاضت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ولی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کی وجہ سے اوورآل پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جہاں پہ دنیا میں بہت سارے برے لوگ، بہت ساری برائیاں، بہت ساری رویوں میں قباحتیں ہیں، وہیں پہ بہت سارے اللہ کے نیک لوگ، اچھے انسان بھی موجود ہیں، جس وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا، پاکستان کی سرزمین کو اللہ پاک نے بہت سارے اچھے انسانوں سے نوازا، بہت سارے قابل لوگوں سے نوازا، بہت سارے وفادار لوگوں سے اس ملک کو نوازا ہے، جس وجہ سے اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہے اور یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ میں بیسیکلی پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ، پاکستان کا جو نام ہے، سرکاری نام کے طور پر ہم پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کا ایک ملک ہے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک قائد اعظم نے ایک علیحدہ ریاست کا تصور دیا اور ایک علیحدہ ریاست مسلمانوں کو بنا کے دی، لیکن باوجود اس کے اس ملک کے اندر مائنورٹیز بھی ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، کرسچینز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بہت سارے دوسرے لوگ موجود ہیں۔ تو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے انسان کی جو غیر مسلم تھا، لیکن وہ انسانیت کا پرچار کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے سب سے بڑی مثال تھا۔ انسانیت کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، ان میں برانڈ ایمبیسڈر کا اگر اس کو کردار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں سر گنگا رام کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سر گنگا رام کی پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت ساری کنٹریبیوشن ہے، لیکن اسپیشلی پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چونکہ پاکستان میں سر گنگا رام ہاسپٹل خود ان کے نام پر موجود، اسی طرح بہت سارے رفاہی ادارے، اور جو سر گنگا رام تھے وہ بیسیکلی ایک ایگزیکٹو انجینئر تھے، بائی پروفیشن وہ ایک انجینئر تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ساری فلاحی خدمات بھی دیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کا آپ سے شیئر کرتا ہوں تعلیم کے حوالے سے۔ تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات کا اندازہ آپ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اس وقت کے گورنر کے پاس گئے اور گورنر کو جا کے کہا کہ پاکستان کے شہر لاہور میں، جو کہ ایک بہت بڑا شہر ہے جس کے اندر پردیسیوں کی تعداد اس وقت بھی بہت زیادہ تھی، آج بھی بہت زیادہ ہے، دوسرے شہروں سے لوگ آنے والوں کی تعداد، تو پاکستان کے شہر لاہور میں ایک بزنس سکول ضرور ہونا چاہیے، ایک بزنس کالج یا یونیورسٹی ضرور ہونی چاہیے کامرس کی، تاکہ جو ہمارے طلبہ ہیں وہ کاروباری کامرس کی تعلیم حاصل کر سکیں اور اکنامکس کو، معیشت کو سمجھ سکیں اور ترقی کی راہ پر ملک جو ہے وہ گامزن ہو سکے۔ بیسیکلی سر گنگا رام بہت روشن خیال انسان تھے۔ لاہور کو اگر ماڈرن لاہور بنانے کے کانسیپٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی سر گنگا رام نے ہی دیا۔ تو جو گورنر صاحب تھے انہوں نے معذرت کر لی کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، ہم نہیں بنا سکتے۔ تو سر گنگا رام نے ان کو مطمئن کرنے کی، کنونس کرنے کی بہت حتی الامکان کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے گورنر صاحب نہ مانے اور وہ اسی بات پر برضد رہے کہ کالج تو بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے اگر بلڈنگ ہو تو، اور میرے پاس کوئی بھی ایسی بلڈنگ، عمارت یا جگہ نہیں ہے۔ تو اٹھتے وقت مایوس ہو کر سر گنگا رام نے اپنے گھر کی چابیاں گورنر صاحب کی ٹیبل پر رکھی اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے، جو ہمارا کامرس کالج ہے اس کے لیے خیرات کر دیتا ہوں، عطیہ کر دیتا ہوں، لیکن کالج بہرحال کالج ضرور بننا چاہیے۔ تو گورنر صاحب بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً آپ یہی فرما رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ تو سر گنگا رام نے کہا یقیناً آپ کے کان وہی سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کی آنکھیں وہی دیکھ رہی ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ تو اس طرح ہیلے کالج، جو کہ پاکستان میں ایک بہت 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 بڑا نام ہے کاروباری تعلیم کے حوالے سے، اسی طرح اولڈ ہیلے کالج کا قیام عمل میں آیا۔ تو آج سر گنگا رام کی قربانیوں کو
ہم نہیں بھولے، نہ یہ ملک بھولا ہے، نہ ہم بھولیں گے، نہ یہ قوم بھولے گی۔ تو کہنے کا مقصد ویوز اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام اچھا کرنا ہو تو اس کے بہت سے بہانے ہیں، بہت سارے بہانے ہوتے ہیں اس کو کرنے کے، اور اسی طرح اگر ہم نے کوئی کام نہ کرنا ہو تو اس کے بھی بہت سارے بہانے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے اور ٹریبیوٹ بھی ہے، اور سر گنگا رام کو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔